بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کے تقریباً 9 مشکل الفاظوں کو پڑھنا سیکھا تھا، تو یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ آج ہم مزید مشکل الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس لفظ میں نون کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے تو کلکلا ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر کلکلا نہیں کرتے، اور پھر آگے را کو اس شد والی با کے ساتھ ملائیں گے، با ساکن کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب بھی ساکن اور تشدید والے حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم ساکن کو چھوڑ کر تشدید کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے؟ فا زبر فا، قاف لام پیش قل، نون ضا زبر ناد، فقل ناد، را با زیر رب، با زیر بی، عین زبر ع، صاد الف زبر صا، کاف لام زبر کل، فقل نضرب بعصاک، نضرب بعصاک۔ نون کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے تو کلکلا کریں گے، اور را کو با کے ساتھ ملائیں گے تو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ۔ ناظرین، اس لفظ میں دیکھیں 2 جگہ چھوٹی میم ہے اور 2 جگہ ہی نون ساکن ہے، تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو دیکھیں، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، یعنی تا میم پیش تم، با زیر بی، تا لام پیش تل، تم بی تل، اور اسی طرح اس میں بھی میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن چھوڑ دیں گے۔ میم میم زیر میم، میم بقلیہا، تنبت الارض من بقلیہا۔ ناظرین، اس لفظ میں دیکھیں میم ساکن ہے اور نون ساکن ہے، تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں، اس میم ساکن کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، تا کو تشدید والی میم کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ جب بھی تشدید اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم ساکن حرف کو چھوڑ کر تشدید والے کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہاں پر اس تا کو اس شد والی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تا میم پیش تم، اور پھر اس میم کو آگے اس چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے۔ میم میم زیر میم، تولیتم من بعد، تا کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے بھی غنہ ہوگا اور میم کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے بھی غنہ ہوگا، یعنی ثم تولیتم من بعد ذلک۔ ناظرین، اس لفظ میں دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن سے پہلے بھی تشدید ہے اور بعد میں بھی تشدید ہے، تو ہم نے یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، اس یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ جب بھی تشدید اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ساکن حرف کو چھوڑ کر تشدید کے ساتھ ملائیں گے، تو یہاں پر دونوں جگہ پر تشدید ہوگی، یعنی یا پیش یو، با یا زبر بی، یا لام زیر یل، لام زبر لا، نون الف زبر نا، یبین لنا، یبین لنا، یعنی یا کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور نون نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر نون پڑھ دیتے ہیں، یبین لنا، ین لنا، تو یہاں پر نون کی آواز نہیں آئے گی، یا کو سیدھا لام کے ساتھ ملائیں گے، یبین لنا، ین لنا۔ ناظرین، اس لفظ میں 2 جگہ پر تشدید اکٹھی آ گئی ہے، تو یہاں پر بہت احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بے دہانی سے پڑھتے ہیں اور تشدید نہیں کرتے، تو آئیے اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، فا زبر فا، واو یا زبر وئی، فَوَيْ، لام لام 2 پیش لل، لام لام زیر لل، لام زبر لا، لل،
ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، فویل للذین، یعنی ان کو ملاتے ہوئے سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ناظرین اس لفظ میں دیکھیں یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد دو جگہ پر تشدید ہے، تو ہم نے یہاں پر اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں جب بھی تشدید اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ساکن حرف کو چھوڑ کر تشدید کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم اس ہا کو پہلی والی میم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر اس میم کو آگے دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے؟ فا زبر فا، واو یا زبر وئی، لام لام دو پیش لل، لام زبر لا، فا ویل لا، ہا میم پیش ہم، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، ہم میم ما، یعنی ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تب بھی غنہ ہوگا، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے تب بھی غنہ ہوگا۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا، اس لفظ میں دیکھیں تین جگہ پر شد ہے، تو ہم نے یہاں پر پڑھتے ہوئے تشدید کا بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو لام دو زبر ول، لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، ہا زیر ہی، عدو للہ، دو للہ، اس میں یہ والا الف خالی ہے، اس کو نہیں پڑھنا، اور شد والے حروف کو آپس میں ملاتے ہوئے سختی سے پڑھیں گے، یعنی مکمل تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ عدو للہ، اس میں دیکھیں یہاں دو جگہ پر تشدید ہے، یعنی دال کو واو کے ساتھ ملائیں گے، پھر واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر لام کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو لام دو پیش ول، لام لام زیر لل، عدو لل، یعنی دال کو واو کے ساتھ ملائیں گے تشدید ہوگا، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے پھر تشدید ہوگا، اور لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر نہ تشدید ہوگا اور نہ ہی کلکلا ہوگا، بالکل آرام سے پڑھیں گے۔ عدو للکافرین۔ تو ناظرین مجھے امید ہے سورہ البقرہ کے مشکل الفاظوں کو پڑھنے کی یہ دوسری ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیتے ہیں تو ان الفاظوں میں آپ کی دوبارہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین اگر میری یہ محنت آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی ایک غلطی بھی درست ہو جاتی ہے تو یہ ہم سب کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔